حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آگ جہنم سے رکاوٹ ہوں گی۔ حضرت علی نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تمہیں نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا، جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی خوشی دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ ہمیشہ اس وقت بولیے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں۔ چل نہ سکے تو خود کو گھسیٹتے رہیں، بھلے ہانپتے ہانپتے وہیں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ جب دیواروں میں دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بے وقوف بننا چھوڑ دیں، آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ دنیاوی سہارے، اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مکافات عمل، جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹو گے۔ اچھی ماں کی تربیت، عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ ایک اچھی بات، اے میرے دوست، ہم ایک غلط پاس ورڈ کی وجہ سے موبائل کا لاک بھی ہم نہیں کھول سکتے، تو ہم سوچیں کہ ہمارے غلط اعمال وجہ سے جنت کے دروازے ہم کیسے کھلوا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے، اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔
کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اچھی بات، اے میرے دوست، یہ ضروری نہیں کہ کسی کی بد دعا ہی ہمیں تباہ برباد کر سکتی ہے، بلکہ کسی پر ظلم کرنے کی وجہ سے کوئی صبر کر رہا ہے تو بھی اس کا صبر آپ کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ دھیان رکھیں۔ ایک شخص نے ایک عالیشان بنگلہ دیکھ کر اپنے دوست سے کہا، جب ان امیروں کی قسمت میں مال و دولت لکھا جا رہا تھا تو ہم لوگ کہاں تھے؟ تو اس دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک اسپتال لے گیا اور مریضوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب یہ مریضوں کی قسمت میں بیماریاں لکھی جا رہی تھیں تب ہم کہاں تھے؟ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیجیے۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب تمہیں مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر حج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نمالت چھینیں گے، رب تمہیں بے حساب رزق عطا کرے گا۔ اگر اللہ آپ کی دعا نہیں سن رہا تو خوش قسمت ہیں آپ، کیونکہ وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مانگے مجھ سے، یہ اللہ کی محبت ہے، اس پر ناشکری نہ کریں۔ احترام، ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلافات کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پر آتا ہے جہاں انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ 3 کہانیاں۔ ایک مرتبہ گاؤں والے بارش کی دعا کے لیے اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے آیا۔ یہ ہے ایمان۔ بچے کھلاتے ہوئے جب ہوا میں اچھالتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اچھالنے والا گرنے نہیں دے گا۔ یہ ہے یقین۔ ہم خبر نہیں ہوتی کہ صبح وہ زندہ اٹھیں گے یا نہیں، مگر پھر بھی رات کو سوتے ہوئے الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اللہ پر ایمان، یقین اور اللہ سے امید میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ دیکھی جائے گی یہ انسان بھی کتنا سیانہ ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے، سردیاں آنے سے پہلے گرم کپڑوں کا بندوبست کر لیتا ہے، رات گھر آنے سے پہلے ناشتے کے لیے انڈے ڈبو روٹی لے آتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے، افطار کے لیے عصر سے ہی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتا ہے، لمبے سفر پر روانہ ہوتے وقت گاڑی کی ہوا، پانی اور پیٹرول چیک کر لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے، مگر قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا، کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنور کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مصور بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے، مجھ سے پیار کرو گے تو قبر میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جسے مشکل وقت میں آواز دینا آسان ہو۔ دعا دینا سیکھیے، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیے، لوگوں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیے، اپنی اسم کو ختم کرنا سیکھیے۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیے، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے۔ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ اسلام سچی محبت کی تاکید کرتا ہے جو چند دنوں میں محدود اور چند تحفوں کی محتاج نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور صرف جسمانی نہ ہو بلکہ روح کی بھی تسکین اور پاکیزہ ہو، اور وہ صرف نکاح میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ بچوں کی اصلاح کے لیے
ضروری ہے کہ انہیں جسمانی سزا نہ دیں بلکہ آج کے دور کی ڈیجیٹل سزا دیں۔ ان کے موبائل اور چارجر الماری میں بند کر کے تالا لگا دیں۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالات مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو، بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ بہترین زندگی۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال نیک ہوں۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ یا حیّ یا قیوم۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلیت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اس کی عزت کرنا تربیت ہے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے، لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیے، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ ماچس کی ڈبیا خریدنے سے لے کر کفن دفن تک بار بار ٹیکس دیتے رہو، لیکن کوئی سوال نہ کرو، کیونکہ ٹیکس دینا تمہارا کام ہے اور سہولتیں اٹھانا اشرفیوں کا۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ حضرت علی، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ آج کا پیغام تو دنیا کمانے میں مصروف ہے اور دنیا تجھے یہاں سے نکالنے میں۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ بھول جایا کریں سنی سنائی باتیں، مسکرانے پر کوئی قرض تھوڑی ہے۔ لوگ بھی بھونکتے ہیں، بھونکنا صرف کتوں پر فرض تھوڑی ہے۔ گالی۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ پلیز گالی کے اس عذاب سے سب کو آگاہ کر دیں، شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔
حضرت علی نے فرمایا خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ میرے بابا جان کہا کرتے تھے کہ بیٹا، والدین تب نہیں مرتے جب ان کی سانسیں چلنی بند ہو جائیں یا منو مٹی تلے دفن ہو جائیں، بلکہ والدین تب مرتے ہیں جب ان کے پیچھے بچے ہاتھ اٹھا کر ان کی مغفرت کی دعا مانگنا چھوڑ دیں، والدین کی قبر پر آنا چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا دل نہیں ہوا کرتا۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ نہ لیں کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس مرضی کو دیں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ قیمت میں کم ضرور تھے ہمارے پرانے گھر، لیکن وہاں پڑوس میں انمول لوگ تھے۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دینے والا ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہیں۔ عورت کسی بھی عمر کو پہنچ جائے اپنے بھائیوں سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے جتنی کہ ایک ماں اپنی اولاد سے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا حوصلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی، باپ کے مرتے ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے، اے اللہ کے محبوب، آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ تو آپ فرمائیں گے، تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ خاوند کی ناشکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی تھیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھیں؟ آپ نے فرمایا، خاوند کی ناشکری کرتی تھیں اور احسان کی ناشکری کرتی تھیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر وہ تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی روح کو ہمیشہ نماز کا طلبگار رکھے، آمین ثم آمین۔ کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی، ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر انسان اور تکلیف وہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے جو کبھی تو جلدی سمجھ آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اقبال نے موت کو کیا خوب لکھا ہے، زندگی میں 2 منٹ میرے پاس کوئی نہ بیٹھا، آج سب میرے پاس بیٹھے جا رہے تھے، کوئی تحفہ نہ ملا آج تک مجھے اور آج پھول ہی پھول دیے جا رہے تھے، ترس گیا میں کسی کے ہاتھ سے دیے ایک کپڑے کو اور آج نئے نئے کپڑے اڑائے جا رہے تھے، 2 قدم نہ ساتھ چلنے والے آج قافلہ بنا کر چلے جا رہے تھے،
آج پتہ چلا موت اتنی حسین ہوتی ہے، ہم تو یوں ہی جیے جا رہے تھے۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے جس میں انسان کے 4 دشمن چھپے ہیں: دال دنیا، شین شیطان، میم مال، نون نفس۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔